باقی آپ نے لکھا بہت اچھا ہے۔ ایک تو آپ نے ڈائریکٹلی اس کو بحث کر لیا اس کے ساتھ، جس طرح آپ اس کے سوال کو ایک بحث کے طور پہ لے رہی ہیں۔ آپ اپنے خیال رکھیں، اور ہندو مذہب ایک الہامی مذہب ہے جو بگڑ چکا ہے، اور وہ بگڑا اسی لیے ہے کہ وہ آفاقیت نہیں رکھتا تھا، وہ زمانیت میں محدود تھا، اس میں چھوت چھات شروع ہو گئی۔ جی بالکل، پورے یقین کے ساتھ یقین مانے کہ انسان کا جو بلیو اور جو فیتھ ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ آپ کچھ حد تک اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ آپ کی مین وجہ جو ہے نا وہ ڈپریشن ہی ہے۔ آپ کا جو مینٹلی جو سائیکو سسٹم ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ آپ اسے درست کریں، اور وہ درست اسی طرح ہوگا کہ آپ یہ لایعنی فکروں سے نکل آئیں۔ جیسے اب آپ کو شزا کی فکر ہے، گولا مار، کیا اتنی فکر کرنی ہے؟ آپ یقین مانیں، میں کام پہ ہوں، آپ ہیں یا میرا گھر ہے جس سے میری بات ہو رہی ہے، میرا کام ہو جائے گا، میں فارغ ہوں گا، میرے پاس وقت ہوگا، میں ساری دنیا کی خدمت کروں گا، آپ بھی سب سے بے نیاز ہو جائیں۔ آپ یہ بات صرف تسلیم کر لیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، صرف پیدا کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن آپ انہیں آسان کر نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نیند کی گولی کو زیادہ اپنے پہ سوار نہ کریں۔ آپ خود کو تہجد کا عادی بنائیں۔ ایک دن آپ کو نیند نہیں آئے گی، 2 دن نیند نہیں آئے گی، 3 دن نیند نہیں آئے گی، آٹومیٹکلی نیند آ جایا کرے گی، ٹائم پہ آنکھ کھل جایا کرے گی۔ آپ اٹھیں، اللہ کے حضور جھکیں، اس سے فریاد کریں، وہ سنے گا اور وہی سبب بنائے گا۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ آپ سے جو ہے نا اتنی کنٹینیوس بات نہیں ہو پا رہی، اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ ہے، وہ اپنی حکمت خود جانتا ہے۔ شاید میں اندازہ یہ گمان کر سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ کو اپنے آپ پہ کھڑے ہونے کی تلقین کر رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو جگا، اپنے آپ کو اپنے بس میں کر، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو کمانڈ دیں۔ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا چینج کریں۔ بہت ساری دلچسپیاں ہیں جس میں آپ بے ساختہ ہنس پڑیں گی، آپ خوشحال ہو جائیں گی۔ دیکھیں، پریشان ہو کے کیا بنے گا؟ اگر تو پریشان ہو کے کچھ حل ہو سکتا ہے مجھے بتائیں، میں یقین مانیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریشان بیٹھتا ہوں۔ نہیں، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا، میرے پاس 2 مہینے کام نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، میں بیٹھا نہیں، میں پھرا، مجھے 1 روپیہ نہیں ملا، میں چلا اللہ کی حکمت کے اوپر۔ دیکھیں، میں لاکھ ٹکر مار لوں، آخر جو سی ہے نا، گاڈ ول، اللہ کی مرضی۔ بلا شک تمام بیماریاں اسی کی طرف سے ہیں، تمام آزمائشیں اسی کی طرف سے ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے انسان کو پیش آتا ہے، اور انسان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو وہ تسلیم کر لے تو ہنسی خوشی وہ مشکل سے گزر جاتا ہے، نہیں تو پھر پریشان خود بھی ہوتا ہے، اپنے ساتھ والوں کو بھی کرتا ہے، وہ ٹینس پھیلاتا ہے، نا امیدی پھیلاتا ہے۔ ہم اس میں نہیں جاتے، ہم امید والے ہیں، ہم یقین والے ہیں۔ آپ یقین کو اپنے اسٹرینگتھ دیں، یقین مانے، آپ فیتھ کریں اپنے آپ کے اوپر، آپ اپنے آپ کو یہ سبق دیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں، سب کو گولا ماریں، سب جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے۔ ہم کسی کو نہیں پار لگا سکتے، ہم صرف آس دے سکتے ہیں، ہم صرف امید دلا سکتے ہیں، ہم یقین دلا سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو خود کوشش کرنی ہے۔ ہم شزا کو، ہم وہ سب جو اتنی بھی ہیں، ہم ان سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، بس عمل ان کا اپنا کام ہے۔ ہم ان کی پریشانیوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے، ہمارے لیے ہمارے اپنوں کی، ہمارے پیاروں کی جو پریشانیاں ہیں نا وہی کافی ہیں۔ ہم پہلے ان کو درست کر لیں، اس کے بعد پھر ہم باہر کو دیکھیں گے۔ آپ سے یقین کر لیں، میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے آپ کو دائرے میں لائیں، اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس سے نکالیں کہ میں بیمار ہوں، میری ہڈیاں درد کر رہی ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہو۔ آپ اپنے آپ کو نا تنویم کریں کہ میں ٹھیک ہوں، آج ماشاءاللہ میں سیدھی کھڑی ہوئی ہوں، آج میں 4 قدم چلی ہوں۔ اس کی ماں اسے بیچ رہی ہے، بیچنے دے، وہ بھگتے گی، اس کی بیٹی بھگتے گی، وہ اپنا حساب خود دے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ ہم ایسے ہی اپنے سن پہ لے لیں۔ ماں سے، باپ سے بڑھ کے کوئی اولاد سے پیار نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے مفاد کے لیے اسے بیچ رہے ہیں تو یار بیچنے دو، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، ہم کیوں اس میں جائیں؟ جس گاؤں جانا نہیں ہم وہ راستہ نہیں دیکھتے۔
یہ آتی جاتی جو پریشانی ہے نا، یہ سائڈوں والی، یہ ساری چھوڑیں، آپ اس میں نہ ڈائیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی اپنا ہے جسے آپ سمجھا سکتی ہیں، جس کو آپ اپنے پاس بٹھا سکتی ہیں، آپ اس پہ ٹائم لگائیں، آپ اسے سمجھائیں۔ ایسی جس نے نہیں سمجھنا اس کو کیا سمجھانا، ایسی پریشانی سر پہ لے لینی۔ آپ اپنے دماغ کو نہ خالی کریں ان تمام باتوں سے۔ آپ اپنے صرف اور صرف اپنی والدہ کو یاد رکھیں، اپنی بہن کو یاد رکھیں، اور سب سے بڑھ کے آپ اپنے بھانجے کو یاد رکھیں۔ یقین مانیں آپ ان تینوں میں مصروف ہو جائیں۔ آپ کے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں آپ کا حال چال، آپ ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں بھی آپ ٹینس نہ لیں، بالکل انہیں کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، انہیں ہدایت دے۔ پتہ ہے کیا ہے، آپ ایک بڑا حساس قسم کا نا ریسیور اور ٹرانسمیٹر رکھتی ہیں۔ جب آپ یہ تمام باتیں سوچتی ہیں نا، یہ آس پاس پڑوس کی، یہ لوگوں کی، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ریسیور ہے نا، ان کے تمام اثرات کو جذب کرنے شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر آپ کے جسم کے اندر جو ہے نا ریئیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نکلیں ان سب سے، چھوڑیں، آپ صرف سادگی میں آئیں، اپنی والدہ کو دیکھیں، ان سے باتیں کریں، ہنسیں کھیلیں، لڑیں جھگڑیں، ان سے وقت پاس کریں، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ ہنسیں، ان کو ہنسائیں۔ یقین مانیں آپ بہت طاقتور قسم کا ریسیور اور ٹرانسمیٹر رکھتی ہیں، تو آپ اسے فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے آپ کو بنائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بنا لیں گی نا، پھر آپ دنیا کے لیے رہنما بن جائیں گی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوشش کیے، پھر دنیا خود آپ سے رہنمائی مانگے گی۔ یہ دنیا ہے، اس کے رنگ اتنے عجیب ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے، یہ عام معاشرے میں نا یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت کا تعلق ہے، اس میں جب مرد اور عورت اپنے اپنے جذبات میں ڈوبتے ہیں نا، تو نہ کسی کو یاد رہتا ہے یہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے۔ یہ پھر مرد اور عورت کا رشتہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ تعلق بن جائے۔ آپ اپنے آپ کو صاف کریں ان باتوں سے، آپ ان میں آئیں نا، آپ ان کی سنیں، آپ کی والدہ نے سنایا، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، ان کے لیے بھی معافی مانگیں، ہدایت کی دعا کریں اور گولا مار دیں۔ آپ تو پتہ ہے ان تمام باتوں کو سے نکل کے نا کوئی اچھا سا ناول پڑھیں، مثلا عشق کا عین پڑھ لیں، عشق کا کاف پڑھ لیں، اپنے آپ میں امید جگائیں، یقین کی طرف آئیں، یہ یاسیت، یہ اداسی، یہ ڈپریشن، یہ لوگوں کی پریشانی سے دور ہوں۔ آپ کا جو ٹرانسمیٹر ہے نا، وہ آپ کے جسم کو زندگی دے گا، بہتری کی طرف لائے گا، نہیں تو آپ یہ بیماریاں اپنے آپ پہ لیتی رہیں گی۔ اپنی آس کو، اپنی امید کو، اپنے یقین کو نہ ٹوٹنے دیں، صبر رکھیں، رضا رکھیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ آپ اللہ کا روز شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کل کی نسبت آج بہتر ہوں، اگر تو جیسے مناسب چاہے تو جس حال میں مجھے رکھے، مجھے تیرا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ کوئی تجھ پہ احسان نہیں، یہ تو میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ سب کو صرف ایک جواب لکھیں کہ میرے محترم، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک متلاشی ہوں، میں اپنی سوچ سے چل رہی ہوں، میرے پاس جتنا علم ہے میں اب قرآن پاک کو پڑھتی ہوں، مجھے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف انسانیت سے غرض ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ انسانیت سب سے بڑا ہے، بس دیٹس آل، اور جو کوئی مسئلہ پوچھتا سکے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ انہیں سنائیں، انہیں لکھا کریں کہ میرے محترم، ہر بات گناہ نہیں ہوتی، ہر عمل ثواب نہیں ہوتا، یہ اعمال جو ان کے ہیں نا یہ نیتوں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نیتوں پہ ہی کرتا ہے۔ ہم ان مسائل میں نہیں الجھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے کہ ہم کسی مسائل میں الجھے کہ جہاں تک یہ مسائل ہیں اور ان کے بل پہ جنت و دوزخ ہے، تو اس کے بارے وہ غالب کا وہ شعر بڑا مشہور ہے، وہ آپ یاد کر لیں، کبھی کوئی جنت کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں بس۔ آپ انہیں لکھیں کہ میں رائے دینے کے قابل نہیں ہوں، میں تو بھی ایک متلاشی ہوں، میں تو بھی ایک طالب علم ہوں، میں رائے دینے کے قابل نہیں ہوں، میں تو اتباع کرنے والوں میں ہوں، اور میرے لیے سب سے بہترین اسوائے حسنہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہے، بس دیٹس آل، مجھے اور مسائل کا نہیں پتہ۔ کوئی حجاب کی بات کرے تو اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لباس انسان کی زینت ہے، ایسا لباس وہ پہننا چاہیے جس سے انسان کا وقار بنے، اور حجاب بھی، پردہ بھی، چادر بھی، سب اس میں شامل ہے۔ جو لینا چاہتا ہے وہ لے، جو نہیں لینا چاہتا اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اور پردہ انسان کی اپنی نگاہ کا ہے، مردوں کو جیسے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں،
اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیں، اپنی زینت کو چھپا لیں، اور وہ بیوقوف ہے، نادان ہے جو اپنی زینت کو ناجائز ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ رہیں، آپ اپنے پیج کو چلائیں، آپ اپنی سوچ کو لکھیں، آپ ان تبصروں سے، ان کامنٹ سے دور ہو جائیں۔ آپ اپنے پیج پہ صرف لکھیں، کوئی پڑھے نہیں پڑھتا نہ پڑھے، آپ اپنے پیج پہ جو لکھنا چاہیں وہ لکھیں۔ سوشل میڈیا پہ انٹر ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا آپ کی، وہ آپ کریں، لیکن نہ تو کسی کو آپ ناجائز گائیڈ کریں، نہ کسی کے سامنے آپ فلاسفر بنیں، نہ آپ کسی کی پریشانیاں اپنے سر پہ لیں، آپ اپنی صرف سوچ کو بیان کریں۔ ایک تو رات کو آپ جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، علی صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، آپ ہمت نہیں ہے بیٹھ کے اشارے سے پڑھ لیں، اشارے سے ہمت نہیں ہے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے بارے اپنی والدہ سے ڈسکس کریں کہ اللہ میاں یہ ترجمے میں کیا فرما رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ماما، اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو چلائیں، بات کو آپ سوچیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ کتنا فرق ملے گا۔ اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نا روز ایک سبق دیں، روز صبح اٹھ کے آپ آئینہ دیکھیں، یقین مانیں آپ بہت طاقتور قسم کا ریسیور اور ٹرانسمیٹر رکھتی ہیں، تو آپ اسے فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے آپ کو بنائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بنا لیں گی نا، پھر آپ دنیا کے لیے رہنما بن جائیں گی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوشش کیے، پھر دنیا خود آپ سے رہنمائی مانگے گی۔ اللہ کو سلامت رکھے، وہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہیں، وہ برکت ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ میں آپ کا کیا ان کے ذکر کرتا ہوں، میں کتنا آپ کو ان کی طرف مولڈ کرتا ہوں، مائل کرتا ہوں، آپ ان کی سنیں۔ یارا اگر مانے نا تو آپ کی والدہ کو بھی بہت زیادہ یقین مانے، آپ کو دیکھ کے انہیں سوچنا چاہیے وہ اپنے دل میں کیا کچھ چھپائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑی سختیاں، بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں، ان کا سہارا بنیں، ان کو ہنسائیں، خود بھی ہنسیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، آپ کے سر پہ سایہ ان کا قائم رہے، ان کی دعا میں بڑا اثر ہے، اور یقیناً وہ آپ کے لیے بڑی پریشان ہے۔ آپ انہیں تسلی دلاسا دیا کریں، انہیں کہا کریں ماں میں ٹھیک ہو رہی ہوں تیری دعا سے، تیری دعا میرے ساتھ رہی تو میں نے ٹھیک ہو جانا بالکل۔ وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہی پڑتا ہے، ہمیں کھڑا رہنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہنسی مسکراتی رہیں آپ، یارہ ہنسیں کھیلیں، پریشان نہ ہوں، ٹینس نہ لیں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، عافیت دے، استقامت دے، آپ کھڑی ہو جائیں، آپ کی والدہ کو سلامت رکھے، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آپ سب کا سہارا بنیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے اس کی رحمت کو مانگیں، اس کو پکاریں، وہ سنتا ہے۔ آپ کو تو اسے دیکھنے کی بڑی چاہت ہے، بڑی خواہش ہے، آپ اسے اپنا کمٹمنٹ کریں، آپ اسے اپنا رابطہ قائم کریں، آپ پورے یقین سے اسے پکاریں کہ اے میرے رب، میں تجھے پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوں گی، تو مجھ پر کرم کر۔ باقی وہ ساجد لون صاحب کا مجھے کمنٹس کاپی کر دیجیے گا، میں دیکھ کے میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا کیا لکھنا ہے اور جواب کیا دینا ہے۔ اگر انہوں نے اپریشیشن دی ہے آپ کو، انہوں نے اگر آپ کی لکھت کو پسند کیا ہے، انہیں کچھ رہنمائی ملی ہے، کچھ آگہی ملی ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ صرف انہی کے لیے ہو، یہ لفظ زندہ ہوتے ہیں، یہ تو جانے کس کس کی نظر سے گزریں گے، کون کون اس سے فلاح پائے گا، کون کون اس سے نور پائے گا۔ اس کا بہترین جواب یہی ہوگا کہ اللہ کی بے حساب رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے علم نافعہ سے نوازتا رہے، آپ یوں ہی انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ بے شک اللہ ہی سمیع العلیم ہے، بے شک اللہ ہی علیم الخبیر ہے، اور وہی علم پاتے ہیں جو الف اور میم کے درمیان لام کو سمجھ جاتے ہیں۔ لام جس پہ کھل جاتا ہے وہ اللہ کو بھی پا لیتا ہے، محمد کے پیغام کو، سچ جس پر لام کھل جاتا ہے وہ اللہ سونے کی حقیقت کو پا جاتا ہے، اور محمد کا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی پیغام یہی تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لام سے لا ہے، لا کا مطلب، لا کا معنی، لا سے مراد نفی ہے، انکار ہے، جھٹلا دینا ہے۔ وہ جو اللہ ہے
جو بے نیاز ہے اس کے علاوہ ہر ایک معبود کو جھٹلا دینا ہے، لا پہ قائم رہنا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ کے۔ یہ کبھی میری فکر، کبھی اس کی فکر، کبھی اس کی فکر، کبھی، اور ساروں کو گولا ماریں، سب کو جینے دیں اپنے اپنے اس میں، نہ کسی کی فکر کریں، سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تندرست کریں۔ اور باقی اگر آپ اپنا علاج خود کرنا چاہتی ہیں نا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو بالکل کلیئر کر دیں، یا اپنے دماغ سے تمام سوچیں نکال دیں، صرف اپنی والدہ کو یاد رکھیں۔ آپ کی والدہ جس طرح کہتی ہیں، جیسے وہ چلاتی ہیں آپ کو ویسے وہ چلیں، اور باقی سب کی فکریں اتار دیں، نکال دیں اپنے دماغ سے۔ باقی آپ کو جو ہڈیوں کا مسئلہ، آپ کو اپنی صحت کا مسئلہ ہے، اسے آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر اس کی حکمت ہے نا، آپ بیمار ہو کریں تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی، شفا اس کے پاس ہے، اسی نے دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دے گا، یقین کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا اندر ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو یہ سجیشن دیں، اپنے آپ کو یہ تنویم کریں، اپنے آپ پہ یہ عمل کریں کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ آپ کو میں نے کئی بار کہا کہ آپ قرآن پاک میں وہ صبر ایوب کا پڑھیں، جناب ایوب علیہ السلام کو پڑھیں، ان کا ذکر پڑھیں، ان کو کہاں تک تکلیف پہنچی، انہوں نے کہاں تک برداشت کی۔ اللہ کی حکمت کو ماننا ہی پڑے گا، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو اس کی چاہت۔ ہنسی مسکراتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتیں برکتوں سے نوازے، بہت ساری خوشیاں دے، آپ سدا ہنسیں سدا مسکرائیں، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کرے۔